بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر امام اور مقتدیوں کا بآواز بلند آمین کہنا یہ ایسا موضوع ہے جس پر فریقین بہت کچھ لکھ اور بول چکے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو عقلاً نقلاً اتنے دلائل ہیں کہ جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے۔ آمین کے معنی ہے اے اللہ، میں نے جو دعائیں کی ہیں انہیں قبول فرما۔ یہ لفظ یہود و نصارہ بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ جہری نمازوں میں آمین زور سے کہنا سنت سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الگ باب بنا کر امام اور مقتدیوں کا بآواز بلند آمین کہنے کے حوالے سے احادیث بیان کی ہیں۔ جب بالاتفاق احادیث میں صحت کا معیار صحیح بخاری ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، یہ سب مانتے ہیں، تو پھر تو بآواز بلند آمین کہنے کا سارا اختلاف ختم ہو جانا چاہیے۔ آمین بالجہر کے عدم قائلین جو دلیل پیش کرتے ہیں اس کی سند پر مقال ہے، جبکہ جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر امام اور مقتدیوں کا بآواز بلند آمین کہنے کے حوالے سے کئی احادیث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی آواز بعض روایات سے پہلی صف والے سنتے اور بعض صحیح روایات سے عورتوں کی آخری صف تک آواز جاتی۔ ناظرین، امام اور مقتدیوں کا نماز میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر بآواز بلند آمین کہنے کے حوالے سے جو بھی اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں مد بہا صوتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند آمین کہتے، اور بعض میں ہے کہ خفض بہا صوتہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز ہلکی رکھتے۔ ناظرین، دونوں فریق اپنے موقف والی احادیث کو صحیح اور مخالف موقف والی احادیث کو ضعیف کہتے ہیں، مگر فیصلہ کن اور صحیح بات تو صحیح بخاری ہی کی ہوگی۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا، سب مانتے ہیں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، میں اختلاف کے بجائے اتفاق کی بات کرتی ہوں، بجائے اس کے کہ میں صحیح بخاری کے علاوہ دوسری احادیث کی اسناد کا ضعف اور بحث آپ کے سامنے رکھوں۔ میں آمین بالجہر کے مسئلے میں صحیح بخاری کی احادیث اور امام بخاری کا موقف آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ حق کے متراشی کے لیے راستہ آسان ہو جائے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ باب جہر الامام بالتأمیم ثم ذکر بسندہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمینہ بتأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صحیح بخاری جلدوم صفحہ 262۔ باب ہے کہ امام کے آمین بالجہر کہنے کا۔ اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہوگا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب امام زور سے آمین کہے گا تو ہی مقتدی اس کے ساتھ آمین کہہ سکیں گے۔ اس حدیث سے امام بخاری نے آمین بالجہر کا استدلال کیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 177 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ۔ جب امام سورہ فاتحہ کی قرات ختم کرتے ہوئے وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو اے مقتدیو تم آمین کہو، مگر تمہاری آمین امام سے پہلے مت ہو،
اس حدیث میں قال الامام کے بعد فقولو کے الفاظ ہیں. یہ دلالت کرتے ہیں کہ کہو، بولو اور پھر بآواز بلند، لیکن امام سے پہلے نہیں، کیونکہ پیچھے ہونا چاہیے. امام اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی اقتداء کی جائے. تو ناظرین، اختلاف نہیں، اتفاق کی بات کیجئے جس پر سب متفق ہیں، مانتے ہیں کہ صحیح بخاری اصح الکتاب ہے، فیصلہ کن بات ہے. تو صحیح روایات، صحیح بخاری کی روایات اور امام بخاری کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہم وفقنا لما تحب